سمجھو اس بات. اسی طرح ہماری مسجد وہ ہو جو لوگوں کو سہولت دیتی ہو، جیسے کہ مسجد میں آنے کے والوں کے لیے جو ضرورتیں ہیں، اچھے طہارت خانے ہوں، پینے کے پانی کا نظم ہو کہ جو ہے پینے کا پانی اس میں اویلیبل ہو، تاکہ لوگ جو ہے آئے وہاں گرمی کی شدت سے یا ضرورت پڑنے پر پانی وغیرہ پیے. وضو وغیرہ کے لیے پانی کا نظم ہو. اور میں ایک چیز اور گزارش کروں گا، طہارت خانے کے ساتھ ساتھ، طہارت خانے بولتے ایک پرٹیکولر ورڈ ہے ہمارے پاس جس کا معنی صرف پیشاب کر سکتے جس میں. تو میں چاہوں گا طہارت خانے تو ہو ہی جہاں آپ یورینیٹ کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، لیکن بیت الخلاء بھی ہمارے مسجد میں ٹھیک ہے، جہاں جا کے لوگ ڈیفیکیٹ کرے، مطلب پیخانہ بھی کرے. اور ساتھ میں ایک اور گزارش کروں گا اس پہ، حمام بھی ضرور ہو، غسل خانہ ٹھیک ہے. طہارت خانہ جہاں پیشاب کرتے ہو خالی، اس کے بعد بیت الخلاء جس میں پیشاب پیخانہ دونوں ہو سکتا ہے، اور ساتھ میں حمام ہو. تعداد کے اعتبار سے طہارت خانے زیادہ رکھیے آپ، زیادہ تر وہ استعمال ہوتے ہیں. بیت الخلاء اس کے بعد، اور کچھ نہ ہو تو ایک حمام ضرور رکھے جس کے اندر ٹھنڈے اور گرم دونوں پانی کی سنگت ٹھیک ہے. کوئی مشکل چیز اس قوم کے لیے جن کے پاس پاکیزگی اور طہارت کی یہ اہمیت ہے، کوئی مشکل نہیں. اور ایک اور گزارش کروں، بہت مشکل ہوں گا میں جانتا ہوں، لیکن میری گزارش کو ضرور سنیں جو لوگ مسجد کے ذمہ داران. یہ طہارت خانے، یہ بیت الخلاء اور یہ حمام کبھی بند مت کرو، کبھی بند مت کرو، ہمیشہ کھلے. حتیٰ کہ کوئی انسان آ کر نہا بھی سکتا ہو آپ اس میں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کے گھر میں پانی نہ ہو، نماز کھڑی ہو رہی ہو، اس کو حاجت ہے غسل کی، مسافر ہو، غسل کر لے اور نماز کی، غسل کر لے اور نماز کی. جس قوم کے پاس طہارت کا اتنا زبردست تصور ہے، طہارت حاصل کرنے کے ٹولز کیسے وہ روک سکتی ہے لوگوں سے. یہ ٹولز ہے نا طہارت حاصل کرنے کے. پیشاب آئی، اب غلاظت ہوں گی تو پانی ڈالا، طہارت حاصل کی. پیخانہ آیا، وضو ٹوٹ جائیں گا، اس نے پیخانہ کیا، اپنے آپ کو صاف کیا، دھویا. اسی طرح اس کو حاجت پڑ گئی، غسل کی، کسی کو پڑ سکتی ہے، مسافر ہو، مقیم ہو. اچھا گھر میں پانی نہیں ہے، کم از کم مسجد میں تو یہ ساروجنک سوشل مطلب سب لوگوں کا مل کر ہے تو یہاں انتظام ہو سکتا ہے. کیجیے. میں نے بہت کم مسجدیں ہمارے اس شہر میں نہیں، اس ملک میں دیکھی ہے جہاں یہ انتظام ہوتا ہو اور 24 گھنٹے کھلے. حالت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آ جائے، مسافر نہیں ہے، مقیم بھی ہے شہر کا، لیکن وہ محلے سے نکل کے 10 کلومیٹر دور ہے اپنے گھر سے، اب اس کا پیٹ خراب ہو گیا سمجھ لو، اور مسجد آیا ہوا ہے تو امام صاحب کے پاس بھاگنا پڑتا ہے، اس کو چابی دے دو خفل کی، اور وہ کچھ کھلتا نہیں جلدی خفل، اور وہ بیچارہ پریشان ہو رہا. اور اگر کھل بھی گیا، اللہ رحم کرے، اندر جائیں گا نا، اس کو لگے گا یہاں نہیں کرنے سے اچھا روک کے رکھ لو، بعد میں کچھ دیکھ لیں گے بھائی، چلو واپس. ایسا برا حال کہ اس میں پانی نہیں ڈالا گیا کبھی ابھی تک بیت الخلاء میں، جب سے بنا سب اندر ہی ہے، اندر ہی وہ ختم ہو رہا، اندر ہی سب. اللہ 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 رحم کرے. کیسے اس قوم کا ذہن ایسا گندا ہو سکتا ہے جس قوم کے پاس طہارت کا اتنا مضبوط تصور ہے. کیوں ہوا یہ؟ دین کی لا علمی کے علاوہ ہم لوگوں نے سوچنا چھوڑ دیا. میرے بھائیوں کیجیے. تو میری گزارش ہے، طہارت خانے ہو، بیت الخلاء ہو، غسل خانے ہو، کوشش کرے کھلا رکھیں ان کو نماز کے اوقات کے علاوہ بھی ٹھیک ہے. پانی پینے کا نظم ہو، وضو کے لیے پانی کا انتظام ہو ٹھیک ہے. اسی طرح ہماری مسجد